اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی رحمت سے پہلا عشرہ گزر چکا، دوسرا عشرہ جو کہ مغفرت کا ہے اس کا آغاز ہے۔ الحمدللہ آج ہمارا 11واں روزہ ہے۔ اس دعا کے ساتھ آج کی بات چیت کا، آج کی گائیڈ لائنز کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 11، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیجئے، آمین۔ قرآن کریم کے لیے آج ہم رہنمائی لیتے ہیں حدیث پاک سے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، یہ روئے زمین پر یعنی اس تیری زندگی میں تیرے لیے نور ہوگا، اور آسمان میں تیرے یعنی مرنے کے بعد تیرے لیے خزانہ۔ اللہ ہمیں اس خزانے کو پانے والا بنائے۔ نماز کی بات ہم کرتے رہے تو ترمذی کی حدیث نمبر 3 ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ نماز کی کنجی یعنی نماز کی چابی وضو ہے، اس کی تحریم تکبیر اور اس کی تحلیل اسلام ہے۔ نماز میں دیکھیں ہم مالک یوم الدین جو قیامت کے دن کا مالک ہے، تو وہ دن بڑا سخت دن ہوگا۔ اس دن میں اللہ تعالیٰ یعنی وہ روزے جزا بھی ہے نا، جزا کا دن ہے۔ اس دن میں نیکیاں اور بھلائیاں اور برائیاں ہر چیز کا حساب ہو جائے گا، ہر چیز کا تول ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا آسان حساب فرمائے۔ اخلاق کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ آج اخلاقی خوبی، بھلائی کرنا، اور ایک لفظ آتا ہے قرآن کا احسان کرنا۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 77 ہے، جس کا ترجمہ ہے، تو احسان کر جس طرح خدا نے تجھ پر احسان کیا۔ نیکی کا بدلہ نیکی سے دینا اسلام کا وہ اصول ہے جس پر ثواب اور عذاب کا دار و مدار ہے۔ ہم جو نیک کام یہاں کریں گے اس کی جزا انشاءاللہ اللہ کے ہاں ضرور ملے گی۔ ایک اور جگہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے۔ اور انفاق فی سبیل اللہ کے لیے دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ایسا شخص ہے جسے اپنے مال کی بنسبت اپنے وارث کا مال و دولت زیادہ اچھا لگتا ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے تو ہر ایک کو اپنا مال و دولت زیادہ اچھا لگتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا بخاری شریف 6442 میں، ہر آدمی کا مال وہ ہے جو اس نے آگے بھیجا، اور جو اس نے پیچھے چھوڑ دیا وہ اس کے وارث کا مال ہے۔ یعنی یہاں مراد یہ ہے کہ جو مال اس نے صدقہ کر دیا نا، وہ اصل میں اللہ کے ہاں ڈپازٹ ہو گیا، آخرت کے بینک میں ڈپازٹ ہو گیا۔ اور جو کچھ جائیداد بنانے کے لیے بلڈنگیں یا جو کچھ بھی سونا زیورات، جو بھی مال کی قسم وہ یہاں چھوڑ گیا، وہ تو دراصل اگر وہ آخرت کے حوالے سے نہیں تھا یا اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھا، تو وہ اس کی وراثت میں جو لوگ شامل ہیں وہ ان کو مل جائے گا، اس آدمی کی آخرت کے لیے وہ نہیں کام آئے گا۔ امید ہے کہ میں نے اپنے پوائنٹ کو واضح کر دیا گیا ہوگا۔ تو آج ہم کیا کریں؟ آج سے اپنی زبان سے ہم ہمیشہ اچھی بات نکالیں گے، بھلائی کی بات نکالیں گے۔ مال کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال دینے کی کوشش کریں گے تاکہ آخرت کے بینک میں ہمارا مال ڈپازٹ ہو۔ اور پھر نیکی اور احسان یعنی بھلائیاں کرنے میں ریس لگائیں گے، سبقت کریں گے، دوڑ لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری لیے آسانیاں فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔